کہتے ہیں ٹھیک ہے گنتی کے 12 مہینے قرآن سے تو نہیں ملیں گے لیکن تاریخ سے مل جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیسا ایمان ہے جو تاریخ کے اوپر تو ایمان لاتا ہے اور حدیث کا انکار کر دیتا ہے. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ کتاب اللہ سے یہاں مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے. اگر حدیث کو قرآن سے ملا دیا جائے گا 12 مہینے بھی مل جائیں گے اور حرمت کے 4 مہینے بھی مل جائیں گے. یہ کیسا دین ہے؟ حدیث کا انکار کیا اور طریق کے اوپر ایمان لے آیا. معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رات کے اس پہر میں ہفتے کی رات ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ رحمت کی ہے کہ آپ اللہ کے مقدس گھروں میں سے ایک گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا سبق سن رہے ہیں. یہ اللہ کی آپ کے اوپر بھی، کہنے والے اور سب سننے والوں کے اوپر ایک رحمت ہی ہوتی ہے. اور اس بزم کو سجانے میں جو کردار مولانا احمد اللہ حامد صاحب کا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. عارف نشاد صاحب کا شکر گزار ہوں. اس مدرسے کے تمام اساتذہ کا، طلبہ کا، اور ان بچیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان بچوں کو جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر پورے قرآن پاک کو داخل کیا. اور خاص طور پہ مجھے اپنے برادر عزیز اور دل کے قریب، میرا ان کے ساتھ بڑا گہرا ایک تعلق، پیار کا، محبت کا، قاری فاروق صاحب کے ساتھ رشتہ ہے. ان کی شکل دیکھ کر، ان کی موجودگی نے میرے دل کے اندر مسرت کے احساسات کو پیدا کیا. اور اسی طرح آپ رفقا کے جذبات نے اور خاص طور پہ نعیم الرحمان بھائی کی گفتگو نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا ہے. ابھی انہوں نے جس بات کا دباچہ باندھا، میں گفتگو کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے گفتگو کے ابتدائی حصے میں جس بات کا دباچہ باندھا اسی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ مقدمہ جو آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، طالبات ہیں، طلبہ ہے، اور کوشش کروں گا کہ بات آپ تک پوری پہنچ جائے اور بات سمجھ آ جائے، تو یقین مانیے معاشرے کے اندر انکار حدیث کا، استخفاف حدیث کا، استحقار حدیث کا سارا فتنہ زمین بوس ہو جائے. انکار حدیث کرنے والے عصر حاضر میں غامدی کی شکل میں جو مقدمہ پیش کرتے ہیں، جس کا دباچہ نعیم بھائی نے باندھا، وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی جب آیت نازل ہوئی، غور کیجئے گا، کیا کتاب 2 جلدوں کے اندر موجود تھی؟ کیا 2 جلدوں کے اندر قرآن پورا نازل ہو چکا تھا جب سورۃ بقرہ نازل ہوئی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کس کتاب کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں؟ کتاب تو پوری نازل نہیں ہوئی. اور غامدی اور انکار حدیث کرنے والوں کا یہ مقدمہ ہے کہ کتاب کا لفظ قرآن پاک میں جب بھی آئے گا اس سے مراد کلام اللہ اور قرآن ہوگا. یہ مغالطہ، یہ ایک علمی نکتہ ہے جس کا ابلاغ علماء نے معاشرے میں نہیں کیا، اور ہمیں انکار حدیث کا فتنہ آج پھلتا اور پھولتا ہوا نظر آ رہا ہے. کتاب کا لفظ کتاب اللہ، یاد رکھیے گا، کتاب اللہ کا لفظ بھی کئی مرتبہ قرآن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور جیسے نعیم بھائی نے کہا کتاب اللہ کا مطلب کئی مرتبہ حدیث کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور کتاب اللہ کبھی کبھی قرآن اور حدیث کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. یہ بات ہمیں نہیں پتا دین کس چیز کا نام ہے، قرآن و سنت کا نام ہے، یہ بات تو معروف ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا. اہل حدیث علماء نے محنت کی، اہل سنت علماء نے محنت کی، اس بات کا ابلاغ ہو گیا. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں. لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کتاب اللہ کس کو کہتے ہیں. کتاب اللہ جی قرآن کو کہتے ہیں. کتاب اللہ صرف قرآن کو کہتے ہیں. کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے. غامدی نے یہ مقدمہ، انکار حدیث کرنے والوں نے یہ مقدمہ آپ کے سامنے اس انداز میں رکھا کہ یہاں تک آپ کو لے آئے کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، کتاب اللہ سے مراد جی قرآن ہے. یہ بات قرآن اور سنت کے بھی خلاف ہے. کتاب اللہ کے 3 مطلب ہیں. کتاب اللہ سیاق و سباق کے اعتبار سے کبھی قرآن کے مطلب میں آتا ہے. کتاب اللہ سیاق و سباق کے اعتبار سے کبھی قرآن کے مطلب میں آتا ہے. کتاب اللہ
कुरान और हदीस के मजमूए के तौर पे आता है। और सबसे अहम बात यह है कि किताबुल्लाह कई मर्तबा सिर्फ हदीस के मानों में आता है। आपको 3 मिसालें पेश करूंगा, आपने गौर करना। पहली मिसाल, काश आप इस आयत को याद कर लें। अल्लाह की कसम, गामदी और मुनकिरीन हदीस कुरान की इस एक आयत का भी जवाब नहीं दे सकते। एक आयत ही काफी होती है। इन्ना इद्दत अश-शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह। आप सबने पढ़ना फी किताबिल्लाह। इन्ना इद्दत अश-शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी। अल्लाह के यहां गिनती के महीने कितने हैं? 12। कहां पे हैं? फी किताबिल्लाह। अल्लाह कह रहा है कुरान पाक में, मौलवी नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। गिनती के 12 महीने कहां पे हैं? किताबुल्लाह में मौजूद हैं। उठाइए गामदी साहब, पूरा कुरान पाक उठा लीजिए। सारे मुनकिरीन हदीस पूरा कुरान पाक उठा लें, उनको कुरान पाक के अंदर से रमजान तो मिल जाएगा, जिलहिज्जा के महीने के इशारे भी मिल जाएंगे। बाकी 10 महीने अगर किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान है तो गामदी साहब 12 महीने इस किताब से निकाल कर दिखा दीजिए। कहां है? इन्ना इद्दत अश-शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह। अगर किताबुल्लाह से मुराद गामदी साहब सिर्फ कुरान है, 12 महीने इस कुरान से निकाल कर दिखाइए। और अल्लाह ने बात पे मुबहम नहीं रखी, फिर क्या कहा? मिनहा अरबातुन हुरुम, उनमें से 4 हुर्मत के महीने हैं। कहां पे हैं? फी। कहां है कुरान पाक में हुर्मत के महीने? बताइए। और फिर ये कहा आपको और मुझे समझाने के लिए, एक आयत समझ आ जाए, इनकारे हदीस के सारे फितने जमीन पोस हो जाए। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, ये मजबूत दीन है, कोई छुपा हुआ दीन नहीं है, कोई टामक टोइयों वाला दीन नहीं है। यह दीन रोशन है, यह दीन उजली किरणों की तरह वादे बय्यन और कय्यम है। इसमें कोई मुगालता, कोई बहाम मौजूद नहीं है। कहां है गिनती के महीने? किताबुल्लाह में। आप गामदी साहब के सामने ये मुकदमा रखे, मैंने रखा आज से 4 साल कबल। टीवी के ऊपर कई मर्तबा सामना हो जाता है। मुकदमा रखा, गामदी साहब ने मेरा नाम लिए बगैर जवाब दिया, और आप जवाब सुनेंगे हंसेंगे। कहते हैं ठीक है, गिनती के 12 महीने कुरान से तो नहीं मिलेंगे लेकिन तारीख से मिल जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कैसा ईमान है जो तारीख के ऊपर तो ईमान लाता है और हदीस का इनकार कर देता है। हालांकि कहना यह चाहिए था कि किताबुल्लाह से यहां मुराद कुरान और हदीस का मजमुआ है। अगर हदीस को कुरान से मिला दिया जाएगा 12 महीने भी मिल जाएंगे और हुर्मत के 4 महीने भी मिल जाएंगे। ये कैसा दीन है? हदीस का इनकार किया और तरीक के ऊपर ईमान ले आया। मुनकिरीन हदीस की अकल के ऊपर पर्दा देखिए कि वो 12 महीने तारीख से तो मिलने के कायल हैं, हदीस से कायल नहीं है। कैसा अकल के ऊपर। और अल्लाह ताला कह रहा है कि गिनती के 12 महीने कहां पे हैं? किताबुल्लाह में है। मेरा और आपका यह अकीदा है, किताबुल्लाह कुरान और हदीस के मजमूए का नाम है, इसलिए 12 महीने भी मिल जाएंगे और हुर्मत के 4 महीने भी मिल जाएंगे। और यह दीन वादे है, यह मुबहम नहीं है गामदी साहब। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम के तारीख से मिलेंगे, तारीख से नहीं, हदीस से मिलेंगे, हदीस से मिलेंगे। और आगे आइए कि ये कुरान पाक की मिसाल दी, एक लंबा चौड़ा तवील बाब है। बात को मुख्तसर करूंगा ताकि जो बात करूं आपके ज़हनों में रह जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफद आया और आके कहने लगा, इक़्ज़ी बैनना बिकिताबिल्लाह, इक़्ज़ी बैनना बिकिताबिल्लाह, हमारे दरमियान फैसला कीजिए। कहां से? किताबुल्लाह से। गांधी साहब, किताबुल्लाह से मुराद आप कहते हैं सिर्फ कुरान है। हमारे दरमियान फैसला कीजिए किताबुल्लाह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है, उस जात की कसम खा रहे हैं, कसम खा के कह रहे हैं, ला अक़्ज़ियन्ना बैनकुमा बिकिताबिल्लाह, मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करूंगा किताबुल्लाह से। और 19 को कहा, जाइए पता कीजिए ये जो मुकदमा आया है, औरत ने, मुकदमा ये था कि औरत ने
برائی کا ارتکاب کیا ہمارے اس نوجوان لڑکے سے، جائیے انیس پتہ کیجئے، عورت اگر برائی کا ارتکاب کرنے کا اقرار کرتی ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اس لڑکے نے چونکہ کوارا ہے، برائی کا ارتکاب کیا، یہ خود مقدمہ لے کے آیا ہے۔ یہ فریق مقدمہ لانے والا تھا جس نے رسول اللہ کو قسمیں دے کے کہا تھا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کتاب اللہ سے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، یہ بات مشکل نہیں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ نے فیصلہ جاری کیا، اس کی کتنی شکیں ہیں؟ 3۔ کتنی شکیں ہیں؟ ایک شک یہ ہے کہ عورت کو سنسار کر دیا جائے، دوسری شک یہ ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں، تیسری شک یہ ہے کہ جلا وطن کر دیا جائے۔ لا قضین بینکما بکتاب اللہ، میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ گاندھی صاحب اٹھیے اور کہیے کہ رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کتاب اللہ سے باہر کر دیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے؟ اس فیصلے میں 3 شکیں رسول اللہ نے جاری کی، ان 3 میں سے ایک شک تو آپ کو قرآن پاک سے مل جائے گی، 100 کوڑوں والی۔ جلا وطنی کی شک اور سنسار کرنے کی شک، فیصلے کا 66% حصہ قرآن پاک سے نہیں ملے گا، اور رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ گویا رسول اللہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتاب اللہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے۔ رسول اللہ بھی یہ بتلا رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، اور رسول اللہ صرف ابلاغ مبہم نہیں کر کے گئے، اس کے متعدد دلائل ہیں، پہلی بات کے بھی، دوسری کے بھی، لیکن تینوں باتیں سمجھا کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کئی مرتبہ یہاں پہ آپ نے آیت سنی، یہاں پہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، اس حدیث کے اندر قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، اور رسول اللہ نے اللہ کی قسم ابلاغ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کتاب اللہ کا ذکر ایسے بھی کیا جس سے مراد صرف حدیث رسول ہے، صرف حدیث رسول۔ کتب علیکم الصیام کا لفظ بھی آپ کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ دین اور شریعت کے بارے میں ہے۔ یہ قرآن و کتب علیکم الصیام، کتب تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، یعنی تمہارے لیے یہ دین ہے، یہ قرآن و حدیث نے تمہارے اوپر لاگو کیا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے یاد کرنا ہے، تھوڑا سا فقہی 1-2 الفاظ اس میں شاید مشکل ہوں آپ کے لیے، لیکن وہ آپ نے آسانی سے ذہنوں کو کھولے بات سمجھ آ جائے گی۔ امی عائشہ کی ایک سہیلی تھی حضرت بریرہ، وہ لونڈی تھی، وہ امی عائشہ کا ان سے بڑا پیار تھا۔ امی عائشہ نے کہا بریرہ آپ اپنے مالکوں سے مکاتبت کر لیجئے، لکھت پڑھت کر لیجئے کہ وہ آپ کو آزاد کریں گے کن شرائط اور کن پیسوں کے اوپر۔ بریرہ نے کہا آپ میرے پیسے دیں گی؟ سہیلیوں کا کام آتی۔ امی عائشہ نے کہا سارے پیسے میں دوں گی، جا جو تیرا جی چاہے لکھ لے۔ بریرہ گئی، لکھ آئی، ریٹ طے ہو گیا کہ اتنے پیسے دیں گی، تو آ کے کہنے لگی کہ میرے مالکوں نے ریٹ بھی مان لیا ہے، پیسے بھی مان لیے، لیکن ایک شرط لگاتے۔ یہ تھوڑا تھا شاید آپ کو مشکل لگے لیکن آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ مالکوں نے شرط یہ لگائی ہے کہ آپ آزاد ہیں، لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ یہ وہ ایک فقہی باب ہے، لیکن یہاں جو لفظ ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت بریرہ اگر فوت ہو جائیں، حضرت بریرہ اگر فوت ہو جائیں، آزاد کر دیا مالکوں نے، حضرت بریرہ فوت ہو جائیں تو ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ مراد یہ ہے کہ ان کی وراثت دوبارہ ہمیں مل جائے گی۔ حضرت بریرہ کوئی مال چھوڑتی ہیں تو مالکوں نے کیا آزاد بھی کر دیا ہے، لیکن بالفرض بریرہ فوت ہو جاتی ہیں بغیر وارث کے تو ہم وارث ہیں اس کے۔ وارث کس کو ہونا چاہیے تھا؟ کس وجہ سے؟ پیسے تو وہ دے رہی ہیں، پیسے تو اما عائشہ نے دیا۔ ماشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ گئی، پیسے امی عائشہ دے رہی ہیں، تو ولا کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے تھی؟ امی عائشہ کی طرف۔ آپ نے تو پیسے لے کے آزاد کر دیا۔ ماں عائشہ کے دل کو چوٹ لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کے پہنچ گئی کہ یہ دیکھیں آج کل کے لوگوں کو کیا ہو گیا، پیسے لے کے آزاد بھی کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ولا کی نسبت ہماری طرف، یعنی وراثت پھر ہمیں ملے، یہاں تو پیسے لے کے آزاد نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا ایک انداز تھا، وہی انداز اپنایا، خطبہ دیا، باہر آئے، کہا ما بالو اقوام
یہ آپ کا انداز تھا، نام نہیں تھے لیتے، حالانکہ پتا تھا کس بندے نے کہا ہے. ما بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یشتریتون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے. کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ باطل ہے. والشرط فی کتاب اللہ، یہاں پہ آپ نے رکنا ہے. رسول اللہ کتاب اللہ میں موجود شرط بیان کرنے والے ہیں گامدی صاحب. والشرط فی کتاب اللہ، اور جو شرط کتاب اللہ میں درج ہے، انما الولاء لمن اعتق، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے گا. یہاں پر حافظ قرآن بیٹھے ہیں، 20 کے قریب بچوں نے حفظ کیا. یہاں پہ سٹیج کے اوپر حفاظ بیٹھے ہیں، غامدی صاحب اور منکرین حدیث سارے کے سارے جمع ہو جائیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ میں شرط کیا ہے، انما الولاء لمن. یہ قرآن کی کون سی آیت ہے اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے؟ کیا قرآن پاک میں موجود ہے یہ آیت؟ تو کتاب اللہ کئی مرتبہ صرف حدیث رسول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو اس حدیث سے واضح ہے. ہاں مجھے اور آپ کو 2 طبقات فکر نے مغالطے میں ڈالا. ایک حدیث کے بارے میں 2 طبقات فکر ہیں. آپ کو وہ واقعہ میں پڑھوں گا، یہ ذہن میں آ جائے گا. بڑا اعتراض کرتے ہیں روافض بھی اور منکرین حدیث والے، اس حدیث سے بڑا خوش ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے، شور مچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ قلم میں لکھ دوں. وہاں پہ رسول اللہ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر نے ایک جملہ کہا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے. منکرین حدیث اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی حضرت عمر نے کہا تھا قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے. اور اہل تشیع اور روافض یہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا. دونوں اعتراض باطل ہیں. یہ موافقات عمر میں شامل ہے. رسول، پہلی بات کا جواب سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کے بعد حضرت عمر کی موافقت کے بعد زندہ رہے ہیں کہ فوت ہو گئے تھے؟ زندہ رہے ہیں. تو اگر لکھوانا ہوتا تو دوبارہ لکھوا دیتے. گویا حضرت عمر کی موافقت کی، جس طرح دیگر معاملات میں اللہ نے بھی حضرت عمر کی موافقت کی. اور پھر جو چیز لکھوانا چاہتے تھے وہ بھی مبہم نہیں ہے، وہ بھی ماں عائشہ کو بتا گئے کہ لاؤ میں تمہارے باپ کی خلافت کو لکھ دیتا ہوں تاکہ کوئی بعد میں آنے والا اعتراض نہ کرے. پھر خود ہی کہہ دیا یا باللہ والمؤمنون، یا باللہ والمؤمنون، اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ میرے بعد کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے. لکھوایا بھی نہیں. جو لکھوانا چاہتے تھے وہ بھی یہ تھا. اور موافقت کی حضرت عمر سے. اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ سے مراد قرآن تھا، حالانکہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے. اور اسی بات کو خود حضرت عمر نے بیان کیا. ان کی تشریح سن لیجئے. کل قیامت تک کے لیے کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں نے قرآن کھولا ہے، میں نے قرآن کھولا اور اس میں مجھے سنگسار کی آیت نہیں ملی. یاد رکھنا سنگسار کی آیت کتاب اللہ میں موجود ہے. کتاب اللہ سے مراد دین ہے، حدیث اور قرآن ہے. کتاب اللہ میں سنگسار کی آیت موجود ہے. آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا، ہاں قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن دین اور شریعت میں. اسی لیے حضرت علی نے بھی کہا تھا، ایک شخص نے اعتراض کر دیا آپ آج سنگسار کرتے ہیں، قرآن میں وہ آیت جی اٹھا لی گئی ہے. تو کہا تیرے جیسے احمق کی وجہ سے کیا رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اور ابو جحیفہ کی جو حدیث ہے آپ حیران رہ جائیں گے. علی کی بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجیے. یہ مغالطہ گامدی کا پھیلایا ہوا ہے. حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن، یہ سوال حضرت علی سے ہوا، کیا آپ کے پاس وحی کی کوئی قسم ایسی موجود ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ آج کل کے منکرین حدیث کا اگر عقیدہ اس دور کے صحابہ کا ہوتا تو وہ کہتے ابے بے وقوف تو پاگل ہے، کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی شے وحی ہوتی ہے؟ یہی مقدمہ پیش کرتے ہیں نا، وحی صرف قرآن ہے، حدیث کو وحی نہیں مانتے، رسول اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم نہیں مانتے، وحی نہیں مانتے. کہا جی ہاں
میرے پاس قرآن کے علاوہ بھی وحی کی ایک دستاویز موجود ہے جس میں قصاص، قتل اور دیت کے سارے فیصلے لکھے ہوئے. بتائیے. اور میرے بھائیوں، دین اور شریعت اس قدر واضح ہے. صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 3 صحابہ رسول اللہ کے گھر آئے ہیں اور رسول اللہ کی زندگی اور روز مرہ کو جانچ رہے ہیں. یہ جو صحابہ ہیں یہ دین کے پہنچانے والے، بلاک کرنے والے، جس کا مقدمہ نعیم بھائی نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور صحابہ کے بارے میں ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ بد نیت ہو یا ان کی نیت میں کوئی کھوٹ ہو. یہ 3 صحابی ہیں جلیل القدر. امہات المومنین سے پوچھتے ہیں رسول اللہ کے شب و روز کیسے تھے؟ اچھا ہاں ان کے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہیں. میں ساری زندگی آج کے بعد ہر روز روزہ رکھوں گا. اچھا اتنا قیام کرتے تھے، اتنا اچھا، ان کے تو سارے معاف ہیں، میں پوری رات قیام کیا کروں گا. اچھا یہ معمولات ہیں، اتنی وقت میں برکت ہے. ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، میں شادی نہیں کروں گا. یہ 3 صحابہ، آپ کو حدیث ذہن میں آ گئی ہوگی. 3 صحابہ نے ارادہ کیا اور تینوں نے یہ کہا رسول اللہ کے روز مرہ کے معمولات سن کے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں ساری رات کا قیام ساری زندگی کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا. واپس آئے، ماں نے بتلایا آپ کے بیٹے آئے تھے اور یہ باتیں کہہ کے گئے. رسول اللہ تیزی سے دوڑ کے گئے، تینوں کو روک لیا اور آپ کا اور میرا منہج اور عقیدہ بیان کیا. کیا تم یہ باتیں کر کے گئے ہو؟ جی ہاں. میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب میں سے، پوری کائنات میں سے، زمین کی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں. میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، باقی دن نہیں رکھتا. تو کیسے کہتا ہے میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں رات کا کچھ پہر سوتا ہوں اور کچھ پہر قیام کرتا ہوں. تو نے کیسے کہا میں پوری رات کھڑا ہوں گا؟ تیسرے کو کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی اور یہ میری سنت ہے. تو کیسے کہتا میں شادی نہیں کروں گا؟ پھر یہ باتیں تو چلو سمجھانے کے انداز میں ہو گئی، لیکن جو ایک جملہ کہا وہ میرے اور آپ کے منہج کو سیدھا کرنے کے لیے کافی ہے. کیا کہا؟ فمن راغب عن سنتی، فمن راغب عن سنتی. اللہ اکبر، قربان جائیں ان محدثین کے اوپر جنہوں نے ایک ایک لفظ کو کھول کر بیان کر دیا. جس نے میری سنت سے اعراض کیا، یہاں ترجمہ کیا اعراض کیا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ عام امتیوں کو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں؟ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری امت میں سے ہی. ایمانداری سے یہاں پہ رک کے آپ نے بتانا ہے کیا نفلی روزہ رکھنے کی قرآن و سنت میں دلیل موجود ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ پیر جمعرات کا رکھتے ہیں کہ نہیں؟ چاند کی 3 راتوں کا رکھتے ہیں کہ نہیں؟ شوال کے اندر 6 روزے رکھتے ہیں. سارے دلائل موجود ہیں نا. ہمارے معاشرے میں یہ بڑا آج کل فلسفہ عام ہے، نیک نیتی کی بنیاد پہ جو جی چاہے گاڑ لو. نیک نیتی حدیث بھی پیش کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات، مطلب نیتوں پہ ہوتا ہے. نیکی کرنے دو. یہ صحابہ برائی کر رہے ہیں، یہ نیکی نہیں کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک شخص اٹھے، میرا صحابی کیوں نہ ہو، پورا سال روزہ رکھے، اس کو ایک بھی روزے کا ثواب نہیں ملے گا. اور ایک شخص اٹھے پورا سال رات کا قیام کرے، ایک رات کے قیام کا بھی ثواب نہیں ملے گا. آپ نے دونوں باتوں میں ایک فرق محسوس کرنا ہے. ایک فرق، صرف 2 باتیں کر کے بات ختم کرنی. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماہ میں 3 روزے رکھے، یہ بھی حدیث ہے، یا 30 روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزے ملا لے، تو اس کو کتنے روزوں کا ثواب ہے؟ پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. 30 کے ساتھ 6 ملانے سے یا ایک مہینے میں 3 رکھنے سے کتنا ثواب ہے؟ پورے سال کا. 6 روزے رکھنے سے پورے سال کا ثواب ہے، اور پورے سال کے روزے رکھنے سے امت سے خارج ہونے کی وعید ہے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟
ایک عمل سنت کے مطابق ہے اور دوسرا خلاف سنت ہے، اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہم آپ کو کہیں کل نہ کرو، تیجا نہ کرو، چیلم نہ کرو، چلیسوا نہ کرو، کوئی دلیل ہی موجود نہیں۔ ختم نہ کرو، نظر نہ دو، نیاز نہ دو، قبروں کو پختہ نہ کرو، اور نیکی کرن دیو، علامہ صاحب نیکی کرن دیو، نیاز ونڈن دیو، کھان دیو۔ یہ روزہ نیکی نہیں تھی، یہ قیام نیکی نہیں تھا۔ حلاد بن رافع کی حدیث ہم بھول گئے، دوسری حدیث یہ، پہلی یہ حدیث، ایک طرف پورے سال کے روزے رکھے جائیں، ایک روزے کا ثواب نہیں ہے، دوسری طرف صرف 6 رکھ لیے جائیں 30 کے ساتھ، پورے سال کا ثواب ہے۔ فرق صرف سنت رسول ہے۔ دوسری بات ہے خلاد بن رافع، آپ کو یہ حدیث بھی پتہ ہے، ارجع فصلی فانک لم تصلی، رسول اللہ کہہ رہے، صحابی آ رہے ہیں، لوٹ جائیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جائیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جائیے۔ کہا مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنی آتی ہی نہیں، مجھے سکھا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جب رکوع کیا کریں اچھی طرح رکوع کیا کریں، آپ جب سجدہ کیا کریں تو سجدے سے فوراً سر نہ اٹھایا کریں، سجدہ اطمینان اور سکون سے کر لیا کیجیے۔ اب مجھے آپ نے ایمانداری سے بتلانا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ جی مولوی بڑے سخت، اہلاً و سہلاً مرحبا، بسروری صاحب تشریف لائیں، ہم اپنی بات کو جلدی وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ آپ نے ایک فتوے کے اوپر غور کرنا ہے، خلاد بن رافع جیسی نماز ایک تابعی، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی ہی ہو، حضرت حذیفہ کے سامنے آ کے بعین اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے جس طرح خلاد بن رافع نے تیز تیز پڑھی، اطمینان اور سکون کے بغیر۔ حضرت حذیفہ، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ نعیم الرحمن شیخ پوری کا فتویٰ نہیں ہے، یہ شیخ فیاض اور حافظ احمد اللہ کا فتویٰ نہیں ہے، غور کیجئے، صحابی رسول کا فتویٰ ہے۔ کہا آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا، اس نے پھر پڑھی، کہا آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا، اس نے پھر پڑھی، کہا آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا، اور پھر ایک جملہ کہا منذ کم تصلی ہاکذا، منذ کم تصلی ہاکذا، مجھے بتلائیے آپ کتنے سالوں سے اس طرح کی نماز پڑھے۔ اس بات کے اوپر آپ سب نے غور کرنا ہے، یہ حضرت حذیفہ یا تابعی ہیں یا صحابی کو کہہ رہے ہیں، منذ کم تصلی ہاکذا، آپ کتنے سالوں سے اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا 40 برس ہو گئے مجھے اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے۔ کہا اذن ما صلیت الان، آپ نے آج تک ایک نماز بھی ادا نہیں کی، اور مجھے یہ خطرہ ہے اگر آپ اسی حالت میں فوت ہو گئے تو آپ امت محمدیہ سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ مولوی کا فتویٰ ہے، یہ مولوی کا فتویٰ ہے، یہ ایک صحابی رسول جلیل القدر کا فتویٰ ہے کہ 40 سال اگر بغیر مسنون طریقے کے تو نے نماز پڑھی ہے، کس کو کہہ رہے ہیں، یا تابعی ہے یا صحابی ہے؟ ہمارے سامنے کوئی آ جائے نا نماز پڑھنے، کوئی احمد اللہ احمد صاحب اس کو ٹوک دے کہ یار اینج پڑھ لیا کر، اور مولوی صاحب پڑھن دیو، پڑھتے رہے آئیے، جی مردی پڑھ لیا، پڑھنتے دیو۔ حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں تو نے 40 سال سے ایک نماز نہیں پڑھی، اس حالت میں فوت ہو گیا، مجھے خوف ہے کہ تو امت محمدیہ سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، حدیث کی ہر کتاب میں ایک حدیث موجود ہے، ایک شخص اٹھے، ایک طرف ایک تابعی اور صحابی ہے، 40 سال نماز غیر مسنون پڑھی ہے، حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں تو نے ایک نماز نہیں پڑھی، دوسری طرف میں، آپ، ہر امتی کوئی بھی اٹھے وضو کرے جس طرح رسول اللہ نے وضو کیا، صرف 2 رکعتوں کو ادا کرے جس طرح رسول اللہ نے ادا کی ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ صرف 2 رکعتیں اس طرح پڑھ لی جائیں جو سنت کے مطابق ہو، جس طرح رسول اللہ نے ادا کی ہیں، وہ اس طرح ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک طرف 40 سال کی نماز قبول نہیں اور ایک طرف 2 رکعتوں کا اجر و ثواب، سارے گناہ معاف۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ سنت رسول۔ خدا کرے کہ تیرے دل میں یہ بات اتر جائے اور سنت رسول اور حجیت حدیث کا یہ فلسفہ اللہ رب العزت معاشرے میں عام کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت کی دیواروں تک قائم رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ یہاں سے بخاری شریف کے طلباء اور طالبات
حفظ قرآن کے طلبہ اور طالبات پیدا ہوتے رہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.